جی اب لائیو ہے۔ جی، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ جی ہم ایک بار پھر آج حاضر ہیں پیغام رمضان کی تھرڈ ایپیسوڈ کے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ موجود میرے کو ہوسٹ واسم انصاری، ان کو میں ویلکم کرنا چاہوں گا، اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود پریزیڈنٹ سندھ کیبنٹ یوتھ پارلیمنٹ مسٹر دیوان سنی، آپ کو بھی بہت بہت ویلکم، اور ہمارے اسپیشل گیسٹ مفتی غیور احمد، آپ فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں یوتھ ٹیم کے۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شکریہ۔ جی جی سر، میں اپنی ٹرانسمیشن کا جو ہے باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ کے کیا حال ہیں، کیسے ہیں، اور یہ کوارنٹین کا پیریڈ کیسا گزر رہا ہے؟ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ کرے، اور ہمیں شریعت نے احتیاط بتائی ہے، احتیاط کریں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ نفسیاتی جو ہے وہ معاملہ نہ ہو کہ انسان بالکل سائیکو ہو جائے۔ اس معاملے میں انسان کو اپنے معاملات تو چلانے ہیں اور ساری چیزیں کرنی ہیں، بس احتیاط اچھی چیز ہے، احتیاط کرے اور سارے معاملات چلائے۔ جی جی بالکل۔ جی سر، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا مفتی صاحب کہ جس طرح آپ فاؤنڈر پریزیڈنٹ بھی ہیں ایک یوتھ آرگنائزیشن کے، تو کائنڈلی اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ویورز کو اور ہمیں بھی بتائیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کب بنی اور کس طرح یہ یوتھ امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہے۔ جی ماشاءاللہ، یہ 4 سال پہلے ہمارے ذہن میں ایک بات آئی تھی، پھر ہم نے اس پہ پیپر ورک کیا، پھر علماء اکرام اور مختلف سماجی شخصیات، سیاسی شخصیات سے ملاقات ہوئی، اور ان سے جو ہے باقاعدہ طور پہ پوری میٹنگز وغیرہ ہم نے طے کی، اور جو دوسرے جو یوتھ وغیرہ کے جو افیئرس پہ جو کام کر رہے تھے ان سے بھی کچھ ملاقاتیں ہوئیں، پھر ایک پورا ایک لائحہ عمل بنایا، اس کے اوپر پھر پروگرام ترتیب دیے، اور ابھی تک الحمدللہ یوتھ ٹیم جو ہے وہ کئی میدانوں میں کام کر چکی ہے، جیسا کہ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بہت فوکس کیا گیا 2 سال پہلے، اور مختلف جو ہے اس کی یعنی ورکشاپ جو ہے منعقد کی گئی، تاکہ نوجوانوں میں وقت کی قدر کا احساس ہو، کہ ان کو پتہ ہو کہ وقت کس طریقے سے کام کرنا چاہیے اور کیا یعنی اس کو کرنا چاہیے معاملے کو۔ اسی طریقے سے نوجوانوں کی بگڑتی صورتحال کے اسباب اور ان کا حل، اس پہ پوری سیریز چلائی گئی، کتابیں لکھی گئیں، الحمدللہ میری اپنی کتاب ہے اس کے اوپر، نوجوانوں کی بگڑتی صورتحال کے اسباب اور ان کا حل۔ پھر اس کے اوپر مختلف پروگرامز ارینج کروائے گئے، اس کے اندر بڑے بڑے اسکالرس کو بلایا گیا، اور بھی مختلف ٹیچرز حضرات کو بلایا گیا۔ پھر اسکولوں کے اندر ایک سلسلہ رکھا گیا نوجوانوں کی بگڑتی صورتحال کے اسباب اور ان کے حل کے نام سے ہی، اور اس کے اندر پورے وزٹ کیے اور لیکچرز وغیرہ کی ترتیب ہوئی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ 4 سال ہو گئے، ہم نے بڑی بڑی کامیابی اس حوالے سے حاصل کی ہیں، اور آگے بھی آپ لوگوں سے دعا ہے کہ آپ لوگ بھی ہم بھی سب مل کر انشاءاللہ کوئی ایسا کریں کہ نوجوانوں کو جس سے کچھ فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ۔ جی جی سر، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا مفتی صاحب کہ جس طرح آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ بیسکلی یوتھ امپاورمنٹ کے اوپر سب سے زیادہ اس نے جو ہے اپنی کیا کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ایک امپورٹنس ظاہر کی ہوئی ہے، صحیح ہے؟ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک نوجوان کس کو کہتے ہیں، اور آپ کے نزدیک کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے نوجوان کس اہمیت کا حامل ہے؟ جی ماشاءاللہ، اچھا سوال ہے۔ نوجوان کس اہمیت کا حامل ہے، تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن حدیث سے ہی رہنمائی لینی پڑے گی، اور اسلام سے پوچھنا پڑے گا کہ نوجوان کیا چیز ہے۔ تو اللہ کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے بیسک اعتراض ہوا تھا نا، جب سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے بیسک 2 اعتراضات ہوئے تھے۔ نمبر 1 کہ ان کے ساتھ غریب لوگ جوڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ امیر لوگ نہیں جوڑ رہے، یہ غریبوں کا طبقہ ہے، غریب لوگوں کو پتہ نہیں شاید کوئی کھانے کا لالچ ہے یا خدا نخواستہ کیا معاملہ ہے، تو وہ زیادہ ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ دوسرا یہ بولا کہ ان کے ساتھ میچور لوگ نظر نہیں آ رہے، نوجوان زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ یعنی کافروں نے یہ بھی اعتراض کیا، منافقین نے یہ اعتراض کیا کہ جی نوجوانوں کی سنتے ہیں اللہ کے نبی، تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب احد کا میدان سجا تو میچور جو لوگ جو تھے اور خود منافقین بھی، ان کی بات یہ تھی کہ جی ہمیں مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے، لیکن جو نوجوان صحابہ تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم تو باہر جا کے لڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی بات سنی اور کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہم تیار ہو کر احد کے پہاڑ کی طرف جائیں گے اور مدینہ سے باہر جا کے لڑیں گے۔ تو جس کے اوپر منافقین اسی بات پہ ناراض ہو گئے کہ ہماری تو سنی نہیں، نوجوانوں کی سن لی۔ تو آپ جی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو بیسک اعتراض ہی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نوجوانوں کا طبقہ جڑتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں پہ اعتماد کیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ کہ حضرت اسامہ بن زید، جو کہ بہت چھوٹے ابھی بچے ہیں، یعنی ٹین ایجر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لشکر کا سالار بنا رہے ہیں، اور ان کی قیادت کے اندر بڑے بڑے صحابہ جو ہے ان کی قیادت کے اندر جو ہے ان کو دیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے امیر ہیں، ان کا حکم مانو۔ تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟
تو قرآن مجید میں بھی جو احکامات ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جڑنے والا طبقہ تھا اس کے بارے میں نازل ہوئے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے والا طبقہ تھا وہ نوجوانوں کا طبقہ تھا. تو پتہ لگا کہ جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو، اپنے آپ کو سمجھو، ٹھیک ہے، اپنے وقت کی قدر کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، ٹھیک ہے، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، اور گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہو، اور کسی بھی قسم کی ڈرنک نہ کرو. یعنی جتنے بھی احکامات آئے، ناپ تول میں کمی نہ کرو، سچ بولو، کسی کو دھوکہ نہ دو. تو یہ بیسکلی اگر آپ دیکھا جائے تو یہی نوجوانوں کا طبقہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتا تھا. تو قرآن کا مخاطب بھی جو ہے تقریباً نوجوان ہی ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بزرگوں کو اور بڑے لوگوں کو جو میچیور ہو چکے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمایا اوصیکم بالشباب خیرا، کیا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں نوجوانوں کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ رکھنا، ان کے ساتھ ہمیشہ خیر کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ پیش آنا، اور ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کی سوچ کے لیے اور ان کو آگے ترقی دینے کے لیے ہمیشہ اپنے ذہن میں کچھ نہ کچھ پلاننگ رکھنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ وصیت فرمائی ہے اس بات کی کہ آپ نے ایسا کرنا ہے. پھر آپ اسلام کی آپ اوور آل بات دیکھ لیں تو نوجوانوں نے ہی کام کیے. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، یا آپ دوسرے جو سپہ سالار دیکھ لیں، ان کی کیا عمریں تھیں اگر آپ دیکھ لیں تو اکثر و بیشتر آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ وہ یہی نوجوان تھے جن کی اچھی تربیت ہوئی اور انہوں نے آگے جا کے کام کیا. تو جب بیسک مضبوط ہو جائے گی، جب بیسک اچھی ہو جائے گی، تو پھر جو ہے وہ نوجوان معاشرے کا بہت اچھا شہری بھی بنے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ کردار بھی ادا کرے گا. جی بالکل. جی مفتی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ آپ کی بڑی جو جب آپ انیشیٹو کیا گیا اپنی یوتھ آرگنائزیشن کا آپ کی، تو آپ نے بڑے علماؤں سے بھی ملاقات کی اور ان سے رہنمائی فرمائی. تو آپ کی ٹارگیٹڈ یوتھ جو تھی، کیا وہ صرف مدرسوں کی یوتھ تھی، یا آپ یونیورسٹی یا کالجز کی یوتھ کی طرف بھی آپ تھوڑا ان سے بھی آپ کی انٹریکشن رہی اس دوران؟ جی ماشاءاللہ، یہ اچھا سوال ہے، اور یہ سوال باقاعدہ طور پہ ہم نے علماء سے جا کے یہ بات پوچھی کہ بھائی ایک نوجوان مسجد میں نہیں آنا چاہ رہا، تو ہم اس کو ڈائریکٹ مسجد میں آنے کی بات کریں یا پہلے اس کو کہیں کہ یار آؤ کہیں جو ہے نا گیدرنگ بنا کے بیٹھتے ہیں، کہیں ماحول بنا کے بیٹھتے ہیں. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میری اکثر و بیشتر گیدرنگ جو ہے وہ ہوٹلس پہ ہوتی ہے. وہیں سے نوجوانوں کو لیا جاتا ہے، اور ہم نے سوچا کہ ہم پہلے ان ٹاپکس کے اوپر بات کریں جس کے اوپر لوگوں کے والدین اور یعنی نوجوان جو ہے خود ایگری ہوں. سب سے پہلے مثلا ہم کسی کو کہہ دیں کہ جی نماز پڑھنے چلو، بالکل صحیح دعوت ہے، غلط دعوت تو نہیں ہے یہ، لیکن ایک شخص کا ماحول ہی نہیں بنا ہوا، وہ کہے گا یار یہ بھی شاید جو ہے نا انہی لوگوں کی طرح ہیں جو ہمارے شاید پیچھے لگ جائیں گے، یا یہ سوچیں گے کہ جی ہمیں بس جو ہے نا نماز کی طرف لے کے جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جی بیچارے نیک لوگ اگر کوئی نماز کی دعوت دینے آتا ہے تو ہمارے جو نوجوان ہیں، میں اکثر تو نہیں کہوں گا لیکن کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں کہ جو ان کو دیکھ کر اپنا رستہ بدل لیتے. تو یہ ریئلٹی ہے ہمارے معاشرے کی. تو ہم نے پہلے سوچا کہ ان کو انہی کے ماحول کے حساب سے پہلے ڈھالا جائے اور ان کو آہستہ آہستہ کر جو ہے وہ لے کر آیا جائے. اسی لیے ہم نے جو ٹاپک رکھے وہ مذہبی ٹاپک کے علاوہ وہ ٹاپک زیادہ رکھے کہ جس کے اندر لوگوں کا دنیا اور دین کا دونوں کا فائدہ ہے. مثلا ہم نے وقت کی قدر کے بارے میں ٹاپک رکھا کہ جی وقت کی قدر کیا ہے، تو اسی کے دوران ہم نے قرآن و حدیث سنائی اور ان کو بتایا کہ قرآن اور حدیث یہ کہتے ہیں وقت کی قدر کے بارے میں. والدین کی خدمت کرنا کیسا ہے، تو ظاہر ہے اس سے ہمیں قرآن و حدیث سے ہی ملے گا نا. مثلا ایک نوجوان ہے، وہ گھر سے جا رہا ہے، اس کے والدین پوچھیں جی کہاں جا رہے ہو، تو جی فلاں مفتی صاحب ہے وہ نماز سکھا رہے ہیں. تو بہت جی سارے والدین ایسے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار یہ شاید مذہبی طبقے کے پاس جائے گا تو شاید یہ خدا نہ خواستہ کسی اور جی ہی چکر بالکل. میں نہ اور پڑ جائے. مفتی تو وہ صاحب اس کے کہتے ہیں کہ اندر بھائی گھر پہ ہی نمازیں پڑھو نا. جی تو وہ بالکل بہت سارے والدین نوجوان، کہتے ہیں جی گھر پہ ہی نماز پڑھو. لیکن اگر بالکل ان کو یہ نوجوان. کہا جائے کہ جی والدین کی قدر کے بارے میں ہم کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو والدین گھر سے زبردستی نکالیں گے کہ ہاں بھائی جا کے ہماری رسپیکٹ سیکھ کر آؤ. تو ہم نے بالکل پہلے ایسے ٹاپک رکھے جس کا دین اور دنیا دونوں سے بہت خاص ایک تعلق ہے، تاکہ ان کو ہم ایک مانوسیت دے سکیں، ان کو یہ بتا سکیں کہ بھائی میں اور آپ الگ نہیں ہیں. کالج اور یونیورسٹیز میں جا کے لیکچر دینے کا بھی یہی معاملہ تھا کہ ہم وہاں پہ اس لیے جائیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مولوی کے یا مفتی کو کوئی سینگ نہیں ہوتے، ہم سب ایک ہیں، ہم سب کو مل کر جو ہے اس معاشرے کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرتے ہیں. جی بالکل مفتی صاحب. اور اس کے اندر یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہماری جو پوری جو ملک کی پاپولیشن ہے وہ صرف مسلمانوں کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتی، اس میں ہماری اقلیتیں بھی آ جاتی ہیں، اور بے اقلیت شک کے بالکل اقلیت سے جو آتی ہے، اور تعلق آپ صلی رکھنے اللہ والے علیہ وسلم نے نوجوان جو ہیں. جی 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 بالکل. جی آپ بولیں پلیز، آپ بولیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقلیت کے حقوق بیان فرمائے ہیں، ایسے تو کسی مذہب میں حقوق ہی بیان نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ذمی کو، یعنی جو مسلمانوں کے علاقوں میں رہتا تھا اور وہ ٹیکس دے کر رہتا تھا اور پرامن شہری تھا،
اگر اس کو کسی نے یہ سمجھ کے قتل کر دیا کہ یہ کافر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یاد رکھو وہ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، بے شک جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. اور فرمایا کہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی جیسے روایات میں آتا ہے کہ 1000 سال پہلے جب جنت آنے والی ہوگی نا، اس سے پہلے جنت کی خوشبو شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جنت کی کبھی خوشبو بھی نہیں سونگے گا جس نے ذمی کو وداؤٹ ریزن جو ہے وہ قتل کر دیا. اور جی قتل کرنا آپ کو پتہ ہے کہ میرا اور آپ کا کام تو نہیں ہے. کون ہے جو شریعت کا اتنا وہ ہے یا قانون اپنے ہاتھ میں لے؟ یہ تو قانون کا کام ہے، قانون کو دیکھنا چاہیے. اگر کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے یا خدا نہ خواستہ وہ اسلام کی یعنی اینٹی جا رہا ہے، تو اس کی کمپلین کرنی چاہیے. ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں بالکل صرف یہ ہے کہ ہم ایسے عناصر پہ نظر رکھیں جو اچھے لوگ ہیں ان کو اپریشیٹ کریں، جو برے لوگ ہیں ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں. جی بالکل. میں اپنے کو ہوسٹ واصف انصاری کی جانب جانا چاہوں گا اور ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ان کا مفتی صاحب کے لیے کوئی سوال ہے تو کائنڈلی وہ پڑھ لیں. جی مفتی جی صاحب بہت واصف شکریہ، آپ پہلے کی تو آپ نے ہمیں ٹائم دیا پیغام رمضان میں. مفتی صاحب واصف آپ کی جی آواز آواز میں آ رہی بہت ہے؟ ڈسٹورشن ہے. جی بولیں. جی آئی تھنک طلحہ آپ کنٹینیو آواز کریے. میری صحیح آ رہی ہے؟ مفتی صاحب کا بڑا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پیغام رمضان. جی واصف آپ کی آواز میں بہت زیادہ ڈسٹورشن ہے. میں مفتی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا اور مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سوسائٹی کے لیے نوجوان کتنی اہمیت رکھتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کو بنانے کے لیے، بگاڑ پیدا کرنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے آپ نے دیکھا گیا ہمارے پاسٹ میں کراچی شہر میں بھی نوجوانوں کو بہت طریقے سے مس یوز کیا گیا. تو آپ کے نزدیک جو ہے نوجوان سوسائٹی بلڈنگ کے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے، اور ظاہر ہے کہ نوجوان تو وہ چیز ہے کہ جو را مٹیریل ہے نا، اس کو جس طریقے سے بھی آپ ڈھالنا چاہیں، جس طریقے سے بھی اس کو یوز کرنا چاہیں، اس طریقے سے وہ یوز ہو جائے گا. تو ہمارا رونا یہی تو ہے کہ بجائے اس کے کہ غلط لوگ ان کو لیں، یا ایسی سیاسی جماعتیں لیں جو لسانیت کے نام پر یا خدا نہ خواستہ کسی بھی نام کے اوپر ان کو گمراہ کریں، یا ایسے مذہبی عناصر جو مذہب کا نام تو لے رہے ہیں لیکن وہ مذہب کی آڑ کے اندر خوارجیت کو فروغ دے رہے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے خلاف ہی قتل کے فتوے دے رہے ہیں اور دہشت گردی میں سب سے آگے آگے ہیں. تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو ان چیزوں سے نکالنا پڑے گا. دیکھیں نوجوانوں کے دو بڑے مسئلے ہیں نا، ایک ان کے اندر نظریاتی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور ایک عقیدے کا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. نظریاتی بگاڑ کیا ہے کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے نظریات کو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مثلاً ان کو لسانیت کا نعرہ دیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ تعصبیت کا نعرہ دیا جا رہا ہے، ان کو رنگ کے نام پہ لڑایا جا رہا ہے، ان کو نسل کے نام پہ لڑایا جا رہا ہے، ان کو زبان کے نام پہ لڑایا جا رہا ہے. تو یہ ہمارا جو ہے وہ نظریاتی بگاڑ ہے. دوسرا عقیدے کا بگاڑ ہے، یعنی نوجوانوں کے عقائد کے اندر کچھ ایسی باتیں شامل کی جا رہی ہیں جو کہ شریعت کے اندر نہیں ہیں، اور شریعت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کو کرنے کے بعد یا تو ان کو بدعت کے اندھیروں کے اندر ڈھالا جا رہا ہے، ان کو پستی کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے، یا ان کو اتنا ایکسٹریم بنایا جا رہا ہے کہ وہ ایکسٹریمزم کی طرف چلے جائیں اور وہ کچھ بھی کرتے ہوئے نہ سوچیں بلکہ وہ ہر چیز کو ثواب سمجھیں اور اس اقدام کو جو ہے وہ عین شریعت سمجھیں. تو ہمیں نوجوانوں کے اوپر جو کام کرنا ہے وہ ان کے نظریاتی بگاڑ کو بھی ختم کرنا ہے، اور ان کا عقیدے کا جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، مذہبی پوائنٹ آف ویو سے جو ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، تو اس کو بھی ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ نوجوانوں کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. جی بالکل. میں واصف سے پوچھنا چاہوں گا اگر مفتی صاحب ان کا مفتی صاحب کے لیے کوئی سوال ہے تو کائنڈلی. جی جی مفتی واصف. صاحب پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے پیغام رمضان میں ہمیں ٹائم دیا. میرا سوال یہ ہے کہ نوجوانی کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے کسی شخص کی بھی زندگی کا. کیا نوجوانی کا جو ایام ہے اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت ہمیں دی ہے اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کی گئی ہے اور اس کے اوپر سوال ہوگا. تو کیا نوجوانی کے گزارے ہوئے ایام کے اوپر بھی ہم سے کوئی سوال کیا جائے گا؟ جی جی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اور بالکل ترمذی شریف جو کہ صحاح ستہ میں کتابوں کے اندر ایک نام ہے ترمذی شریف کا، اس میں باقاعدہ طور پہ روایت موجود ہے کہ انسان جو ہے وہ جب تک ان سوالوں کے جوابات نہیں دے گا وہ آگے نہیں بڑھے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا پہلے ان سوالوں کے جواب دو پھر آگے جانا. اور اس کے اندر سب سے بیسک سوال یہ ہوگا کہ تمہیں اللہ پاک نے جوانی دی تھی، تم نے اس جوانی کو کہاں پہ خرچ کیا؟ تو اس کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک لمحے کا جواب دینا پڑے گا.
اسی لیے میں نوجوانوں کو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی ہر مجلس تمہارے لیے وبال ہو سکتا ہے، یعنی ہر گیدرنگ تمہارے لیے وبال بن سکتی ہے، کیونکہ ہر گیدرنگ کا، ہر لمحے کا تمہیں قیامت والے دن جواب دینا ہے۔ تو اگر تم ایسی بات کر رہے ہو جس میں خدا نہ خواستہ آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یار اس میں کوئی لایانی بات بھی ہو گئی، فضول گوئی بھی ہو گئی، کسی کی برائی ہو گئی، غیبت ہو گئی، تو فوراً ان باتوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ مذہبی عنصر لے آؤ اور دین کے ٹاپک کے اوپر بھلے 5 منٹ ہی صحیح اس کے اوپر بات کر لو، اور آخر میں سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، جیسا کہ فرمایا کہ یہ جو ہے وہ گیدرنگ کا کفارہ ہے یہ دعا۔ یعنی اگر آپ خدا نہ خواستہ آپ سے کوئی غلط بات بھی ہو گئی اور اگر آپ آخر میں یہ دعا پڑھ کر اٹھ گئے تو انشاءاللہ قیامت والے دن یہ گیدرنگ آپ کے لیے وبال نہیں بنے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ فلانے آدمی نے تو مذہبی بات شروع کر دی۔ اگر آپ دیکھیں تو دنیا اور دین ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں جو دنیا کے اندر بھیجا ہے وہی ہمارا دین ہے، جو دین ہے وہی ہماری دنیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو لازم و ملزوم قرار دیا اور فرمایا کہ مجھ سے اچھی دنیا بھی مانگو اور اچھی آخرت بھی مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغتنم خمسا قبل خمسن، کہ تم 5 چیزوں کے آنے سے پہلے جو ہے وہ غنیمت جانو۔ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، وہ فرمایا وشبابک قبل حرمک، کہ تم جو ہے وہ نوجوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہاں تک یعنی خدا نہ خواستہ تمہارے پر بڑھاپا آ جائے تو تم جوانی کے اندر جو کام کر سکتے ہو، جو اچھا کام کر سکتے ہو، نیشن کے لیے کچھ کر دکھا سکتے ہو، وہ کر گزرو۔ یہاں اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے اور تمہیں کرنے کا موقع نہ ملے، پھر تمہیں افسوس ہو کہ ہائے افسوس کہ میرے اوپر جوانی چلے گئی اور میرے اوپر بڑھاپا آ گیا اور اب میں کسی بھی قسم کی کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہا۔ تو یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے، مد نظر رکھنی چاہیے۔ تو بالکل سوال ہوگا جیسا کہ آپ نے کہا، اور اس سے متعلق کچھ جو عرض کرنا تھا وہ میں کر چکا الحمدللہ۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا، دین اسلام جو ہے وہ نوجوانوں سے کیا چاہتا ہے؟ دین اسلام نوجوانوں سے یہی چاہتا ہے کہ وہ یعنی معاشرے کا ایک ایسا شہری بنے، ایسا فعال شہری بنے، اور اس طریقے سے وہ خدمت انجام دیں کہ اپنی قوم کو، اپنی نیشن کو، اپنے ملک کو، مذہب کو جو ہے کچھ ایسا کر دکھا جائیں، کوئی ایسی چیز کر جائیں کہ ان کا نام جو ہے وہ سنہری حروف سے جو ہے وہ یاد رکھا جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی، ہم پیچھے جو ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ سارا کام کس نے کیا؟ کوئی بھی ایسا شخص دکھا دیں جو بوڑھا ہو، ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ جتنے لوگ تھے ان کی اچھی چیز بنی اور انہوں نے اپنی جوانی کے اندر جا کے اس چیز کو سمجھا کہ آج ہی ہمارے پاس موقع ہے کچھ کر دکھانے کا۔ تو نوجوانوں سے میں یہی کہوں گا کہ آپ سے جو اسلام چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ وقت ضائع نہ کریں، آپ جو ہے فضول گوئی کے اندر نہ پڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقصد لے کر بھیجا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن حضرت آدم کو بنایا تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے انی جاعلک فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر اپنا ایک خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، یعنی انسان کو۔ تو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نائب بن کے دنیا کے اندر آیا ہے۔ انسان کے ذمے کیا ہے؟ عمل بالمعروف کرے، اچھی باتوں کا حکم کرے، نہیں انل منکر کی بات کرے، برائی سے روکے۔ برائی سے 3 طریقے سے روکا جا سکتا ہے، حدیث شریف میں جیسا کہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب برائی کو کرتے ہوئے دیکھو تو سب سے پہلا یہ ہے کہ بیدی، اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر آپ کو یہ استطاعت نہیں ہے کہ آپ جو ہے یعنی ہاتھ سے روک سکو تو پھر آپ اپنی زبان سے منع کرو، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر فبقلبی، اس چیز کو، اس برائی کو دل میں برا جانو، وذالک ضعف الایمان، اور دل کے اندر برا جاننا جو ہے وہ بہت کمزور درجے کا ایمان ہے۔ تو ہاتھ سے روکنا، تو ہم تو ہاتھ سے نہیں روک سکتے کیونکہ ہمارے پاس پاور نہیں ہے، تو پتہ لگا کہ ہاتھ سے روکنے کا حکم جو ہے وہ گورنمنٹ کو ہے۔ اور اگر ہم دوسری چیز پہ آ سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی برائی دیکھ رہے ہیں تو ہم کیا کریں کہ اس برائی کو زبان سے منع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ظالم کے ہاتھ کو روکو۔ کس سے ارشاد فرمایا؟ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان ہی بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ کافروں کا تو اعتراض ہی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کون ہوتے ہیں؟ نوجوان ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظالم کی مدد کرو۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا کہ جب وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ جا کے روک لو، اس کو کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہو بھائی میں خدا نہ خواستہ میں آپ سے نہ لڑ رہا ہوں نہ جھگڑ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ ظلم کرنے نہیں دوں گا کیونکہ آپ بھی ہمارے بھائی ہو، ٹھیک ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کا واقعہ ہے، ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک نوجوان ساتھی نے ایک پٹھان جو تھا بیچارہ چائے والا، اس کو مارنا شروع کر دیا۔ میں گیا، میں نے جا کے اس کو کہا کہ بھائی نہیں مارو، تو کہتا ہے کہ کیا یہ آپ کے رشتہ دار ہیں کیا؟ آپ کیوں آئے ہو؟ آپ جاؤ یہاں سے۔ جب وہ مارنے لگا تو میں نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تو میں نے کیا کیا؟ اس کی مدد کی۔
میں نے اس کو ظلم نہیں کرنے دیا، تو میں نے اس کی مدد کی۔ بعد میں جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے بہت اچھے پھر ماحول میں بات ہوئی، تو میں نے کہا یار آپ اتنا غصہ کر رہے ہیں، میں آپ کو بول بھی رہا ہوں لاحول پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، تو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے کریں، جس میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو اتنا کریں، ہم بالکل کریں، اور یہ ہمیں کرنا بھی چاہیے، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے برائی کے خلاف اور اچھائی کی ترغیب دینی چاہیے، یہی نوجوان سے اسلام چاہتا ہے۔ بہت شکریہ صاحب، آپ نے بہت اچھے انداز سے جو ہے وہ اس سوال کا جواب دیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں نوجوان جیسے دوست جو ہے وہ کسی بھی شخص کا ایک اہم ترین اثاثہ ہوتا ہے، دین اسلام نوجوانوں کو کیا ترغیب دیتا ہے دوست کیسے بنائے جائیں؟ آپ کی آواز تھوڑی سی دوبارہ سوال کر لیں۔ جی واسف میرا کائنڈلی سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ دوست جو ہوتا ہے وہ کسی بھی شخص کا ایک اہم ترین اثاثہ ہوتا ہے، دوست ہمیں کیا ترغیب دیتا ہے کہ دوست بناتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھیں اور کن چیزوں سے اجتناب برتیں؟ ہاں ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، واضح طور پہ ارشاد فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ یہ جو دوست ہوں گے نا، یہ بعض جو ہے وہ بعض کے قیامت والے دن کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں گے، وہ کہے گا میں تمہاری وجہ سے جہنم میں گیا ہوں، وہ کہے گا میں تمہاری وجہ سے جہنم میں گیا ہوں، الا المتقین، لیکن جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، جو اچھے دوست ہوں گے، جو اچھی گیدرنگ ہوگی، وہ ایک دوسرے کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک جہنمی جہنم میں جا رہا ہوگا، ایک جہنمی جہنم میں جا رہا ہوگا، تو وہ باقاعدہ طور پہ اللہ تعالیٰ اس کی حسرت بیان کر رہا ہے کہ وہ جہنم میں جاتا ہوا کیا کہہ رہا ہوگا۔ وہ کہہ رہا ہوگا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلانے آدمی کو اپنا دوست نہیں بناتا، آج میں اگر جہنم میں جا رہا ہوں تو اس کی وجہ سے جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نیک لوگ کون ہے؟ اچھا دوست ہے، اچھے لوگ ہیں، اچھی گیدرنگ ہے، اچھا ماحول ہے، یہ سب نیکی کے اندر آتا ہے۔ تو جب آپ نیکی کے ساتھ بیٹھیں گے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہترین دوست کی مثال جو ہے وہ عطر کی خوشبو کی طرح ہے، یعنی ایک انسان جو ہے وہ خوشبو کے اگر قریب بیٹھے، اگر وہ نہیں بھی لگائے گا تو اس کو کم از کم اس خوشبو کی مہک ضرور آئے گی، وہ اس سے لطف اندوز ضرور ہوگا۔ اور فرمایا کہ برے دوست کی مثال اور بری گیدرنگ کی مثال جو ہے نا، وہ آگ کے اس دھوئیں کی ہے کہ اگر انسان جو ہے اس کو آگ نہ بھی لگے لیکن اس کے دھوئیں سے تو وہ محفوظ نہیں رہے گا، اس کو دھواں پہنچ کے رہے گا۔ تو فرمایا کہ اچھے اور برے دوست کو اس طریقے سے آپ پہچان۔ جی بالکل۔ جی مفتی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نوجوان جو ہے ہمارا وہ کیوں بگڑ رہا ہے؟ ایسی کیا وجوہات ہیں جو باعث بن رہی ہے اس کی بگاڑ کا، اور نوجوان کو جو ہے صحیح راہ پہ ہم کس طرح گامزن کر سکتے ہیں؟ جی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ نوجوانوں میں بگاڑ دو قسم کا پیدا ہو رہا ہے، ایک نظریاتی بگاڑ ہے اور ایک عقیدے کا بگاڑ ہے۔ ہم کو ان دونوں کے اوپر فوکس کر کے محنت کرنی پڑے گی، ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا۔ ہوا کیا کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ انسان تو انسان ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کسی سے خطا جو ہے وہ ہو بھی سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، صرف نبی ایسا ہے جس سے خطا نہیں ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں کیا ہوا ہے کہ ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کا آپس میں کچھ پڑ گیا۔ تو جو انصاری صحابی تھے انہوں نے آواز دے کے بولا کہ جو اے انصار مدینہ آؤ، یہ دیکھو یہ مہاجر یعنی مکہ سے جو ہجرت کر کے آیا ہے یہ شخص یہ میرے سے لڑ رہا ہے۔ اور جو مہاجر صحابی تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے کہا کہ اے مہاجروں، کیا بولا؟ اے مہاجروں، او مہاجروں آؤ، یہ مجھ سے لڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کانوں میں یہ آواز پڑی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میں بدبودار نعروں کی آوازیں کہاں سے سن رہا ہوں؟ یہ کون ہے جو مہاجروں مہاجروں کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو انصار انصار کر رہا ہے؟ کیا تم لوگوں کے لیے، مطلب اللہ کے نبی یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے، کیا تم لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو؟ تم یہ کن چکروں میں پڑھ رہے ہو؟ یعنی ایک کہہ رہا ہے انصاریوں آؤ، ایک کہہ رہا ہے مہاجروں آؤ، تو یہ تم لوگ آپس کے کن تفرقے کے اندر پڑھ رہے ہو؟ آج ہمارا رونا یہ ہے، یعنی وہ لوگ بھی ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی لوگ جو ہے وہ شیعہ سنی ان سب جو ہے نا وہ چیزوں میں پڑ گئے۔ تو یہ تفرقے بازی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اس تفرق کے السلام نے فرمایا جو عصبیت کے اوپر مر گیا، یعنی جو اس چیز پہ مر گیا کہ جی میری زبان اور ہے تمہاری زبان اور ہے، لہٰذا میں تم سے لڑوں گا، میرا حق اور ہے تمہارا حق اور ہے، میں تمہیں قتل کروں گا تم مجھے قتل کر دو،
تو جو جس کو پہلے ملے گا اس کو قتل کر دیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو تعصب کے اوپر لڑے گا اور مر جائے گا، فرمایا کہ ایسا شخص حرام موت مرے گا اور سیدھا جہنم میں جائے گا. ایسے شخص کی بخشش نہیں ہے جو ایسے کاموں کے اندر پڑے گا، ایسے لوگوں کو نعرے دے گا. تو خدا را ہماری تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ یعنی اپنے نوجوانوں کے اوپر کچھ رحم کھائیں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان سے خیر اور بھلائی کا جو ہے وہ ارادہ کرو، ان سے کبھی برائی کا ارادہ نہ کرو، کبھی ان کو مس یوز کرنے کی کوشش نہیں کرنا. تو یعنی نوجوان خود اس چیز کو سمجھیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. اگر ان کو کوئی ایسے عناصر مل رہے ہیں جو ان کو تعصبیت کے اوپر ابھار رہے ہیں یا مذہبی منافرت کی طرف ابھار رہے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے، نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں. جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اچھا مفتی صاحب میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. مطلب میں نے ایون کہ تو یہ بھی سنا ہے کہ یار اس فرقے کے بندے کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. تو آپ ان لوگوں کو، ظاہر سی بات ہے آپ بھی اسی فریٹرنیٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو بھی جملے سننے کو ملتے ہوں گے، تو آپ کا کیا رسپانس ہوتا ہے ایسے چیزوں کی طرف؟ اور خاص طور پہ اگر نوجوان آپ سے سوال کرتا ہے تو آپ نوجوان کو کیا جواب دیتے ہیں اس چیز کا؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے کسی بات کے اوپر جھگڑا کرنا اور ایک ہوتا ہے علمی اختلاف کرنا، فرق ہے. ٹھیک ہے، جی جی یعنی میرا آپ سے ڈفرینٹ اوپینین ہو سکتا ہے، آپ کا مجھ سے ڈفرینٹ اوپینین ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر تو کوئی برائی. پر ایک پوری عمارت کھڑی کر دینا اور اس کے اوپر جھگڑے فساد کو وہ طول دینا کہ جس کے بعد جو ہے وہ خون ریزی ہو جائے، اس کی اسلام جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سابقہ امتوں میں جو ہے 72 فرقے بنے، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا طبقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پہ ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، وہی جنت میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بھی فرما دیا نا، صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے معیار حق بتایا کہ یہی صحابہ ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ تعالیٰ نے ان منافق لوگوں سے کہا کہ ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے معیار کیا بتایا ایمان لانے کا؟ صحابہ، یعنی جو اللہ کے نبی کے کمپینین ہیں، اللہ کے نبی کے جو فرینڈز ہیں، ان جیسا تم ایمان لے کر آؤ. دیکھو کتنے با وفا لوگ ہیں، کتنے وفادار. نعوذ باللہ جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کر آئے، صحابہ کو انہوں نے کیا بولا؟ بیوقوف. اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، تم ہوگے بیوقوف، تم بیوقوف ہو، یہ صحابہ بیوقوف نہیں ہے. تو ہمیں پتہ لگا کہ نجات کا رستہ جو ہے وہی رستہ ہے جو چین چلی آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، ازواج مطہرات کی اور صحابہ اکرام کی. جو ان کو فالو کرے گا وہ جنت کے راستے کے اوپر چلتا چلا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. اور جو ان کو فالو نہیں کرے گا، صحابہ اکرام کے رستے پہ نہیں چلے گا، ازواج مطہرات کی بات نہیں سنے گا، اہل بیت کی طرف نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ اگر ان لوگوں کو چھوڑ دے گا تو پھر ظاہر ہے گمراہی اس کا مقدر بن جائے گی، اور ایسا شخص جو ہے وہ جنت میں جانے کے قابل بالکل بھی نہیں. تو جی ہمیں ان چیزوں بالکل. سے خود سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یعنی ہم کس جگہ پر جا رہے ہیں اور ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا چاہیے. جی جی بالکل. مفتی صاحب میرا آپ سے ایک اور سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کی ایک یوتھ آرگنائزیشن ہے، اس میں یونیورسٹی کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اور مدرسہ کے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو آپ کو یونیورسٹی اور مدرسے کے اسٹوڈنٹس کے اندر کیا واضح فرق نظر آتا ہے؟ ماشاءاللہ اچھا سوال ہے. یہ تو دنیا نے آج دیکھ لیا ہے کہ کون سا فرق ہے. صرف اور صرف سمجھانے کی ضرورت ہے، صرف یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی ایک داڑھی منڈا بندہ ہے یا پینٹ شرٹ نوجوان پہنتا ہے، ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنی، وہ بھی ہمارا بھائی ہے، ہمیں اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے. پھر ہم بھی چونکہ اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں، کراچی کے ماحول کے اندر، اگر ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے نہیں ملتے جو ہمیں عالم یا مفتی بننے کی ترغیب نہیں دیتے، تو ہم بھی ظاہر ہے کہ ان نوجوانوں کی طرح ہوتے جو آج ہمارے جیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں ان جیسا، ہمیں ان کو لینا ہے، انہوں نے ہمیں لینا ہے. کیوں لینا ہے؟ کیونکہ ہمیں ایک لالچ ہے. لالچ کیا ہے؟ بعض روایات کے اندر آیا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک برا آدمی جنت میں جا رہا ہوگا اور نیک آدمی کے لیے جو ہے، نیک آدمی جنت میں جا رہا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ وہ فلانا آدمی کہاں ہے کہ جس کی وجہ سے آج میں جنت میں جا رہا ہوں.
جی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ تو آج جہنم کا فیصلہ ہو گیا اس کا. کہا میں اس کے بغیر تو جنت میں نہیں جاؤں گا, بالکل. اس کے بغیر میں کیسے جنت میں جاؤں. جنہوں نے مجھے نیک بنایا, جنہوں نے مجھے جو ہے وہ آگے لے کر آئے, تو میں اگر وہ آج جہنم میں جا رہے ہیں تو میں کیسے جنت میں جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس دوست کی, اس بندے کی سفارش کو قبول کرے گا اور یہ نیک آدمی کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. تو دیکھیں, مجھے آپ کی ضرورت ہے, آپ کو مجھے میری ضرورت. ٹھیک ہے, میں بھی اپنے آپ کو اس چیز کا تکبر کا شکار نہیں ہوں کہ میں عالم یا مفتی ہوں تو ہم بڑے مولوی ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی سوال کر دیا تھا, سوال کسی نے کیا جی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے. اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے ایک شخص سے ملاقات کرو, پھر وہ تمہیں کچھ ایسی باتیں بتائے گا جو تمہیں نہیں پتا. تو پھر کیا ہوا, حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات تھی, ایسے کچھ سیکریٹس تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان باتوں کے اندر جلدی کی, اور حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس ہمارا اور آپ کا رستہ الگ ہو گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ان سوالوں کے جواب دیے جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی سی جلدی کر رہے تھے. تو دیکھیں کہ اچھے نبی ہیں, ان کو دین کا پتہ ہے, سب کچھ پتہ ہے, لیکن ان کو دنیا کے کچھ اسرار و رموز سیکھنے کے لیے, کچھ سیکرٹس سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تو آپ جا کر حضرت خضر سے ملاقات کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی نہ کرتے تو ہمیں اور زیادہ دنیا کے کچھ اسرار و رموز, کچھ سیکرٹس جو ہے وہ کچھ اور معلوم ہو جاتے. تو دیکھیں کہ دنیا اور دین جو ہے دونوں لازم و ملزوم ہیں. اللہ کے نبی ہیں, قرآن حدیث کا علم جانتے ہیں, تورات کا علم جانتے ہیں, لیکن جو حضرت خضر علیہ السلام ہے ان پہ کوئی کتاب نہیں اتری, وہ جو ہے گوشہ نشین رہتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت خضر کے پاس بھیجا جا رہا ہے کہ جو دنیا کے کچھ اسرار و رموز ہیں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے, اور آپ جائیں وہاں پہ جا کے سیکھیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتہ ہے کہ بدر کے قیدی جو ہے وہ پکڑے گئے, تو ان سے کہا گیا جی فدیہ, تو انہوں نے کہا ہمارے پہ فدیہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, صحابہ اکرام کے 10 بچے تیار کیے اور فرمایا کہ تم ان کو تعلیم دے دو, تم آزاد ہو. تو انہوں نے جو ہے ان کافروں نے مسلمانوں کو تعلیم دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ کیا ہمیں شریعت بتا رہی ہے. ہمیں شریعت کہہ رہی ہے کہ اپنی بیسک کو مضبوط رکھو, اپنے اخلاقیات کو, اپنے مذہب کو, اپنے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو میں اپنے مضبوط رہو. اس کے بعد دنیا تمہارے لیے, دنیا میں جاؤ, کہیں بھی جاؤ, دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑتی, تم ہی سدھار کا سبب بنو گے. انشاءاللہ دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جی بالکل بالکل مفتی صاحب, ہمیں جو کہ ایک کثیر تعداد لائیو سیشن کو اس وقت دیکھ رہی ہے, تو ہمیں کچھ کوشچنز بھی موصول ہو رہے ہیں. تو میں یہ کوشچن کرنا چاہوں گا آپ کے, کہ ہمارے ایک بھائی ہیں اور وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ تو پھر مفتی صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہم کس کو فالو کریں. جی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو کس کو فالو کرنا چاہیے. میں تو نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی خاص نام کو فالو کریں, آپ تو اس چیز کو فالو کریں جس کو لے کے لوگ فالو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ایک چین ہوتی ہے نا, ہر چیز کی چین ہے. اگر آپ چین کو درمیان میں سے کاٹ دیں کیا ہوگا, شیرازہ بکھر جائے گا, ساری چیز جسم ہو جائے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو ہمیں اسی چین کو لے کر چلنا ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے نبی چلے, پھر ان کو صحابہ اکرام نے فالو کیا, پھر صحابہ اکرام سے قرآن ہمیں آگے ملا, پھر اس کو تابعین نے لیا, پھر مفتی صاحب آئی تھنک آپ کا نیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہو گیا ہے, آواز صحیح نہیں آ رہی. چلا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل مجھے آواز آ رہی ہے دیوان آپ کی. اور صاحب کی آئی تھنک تھوڑا سا نیٹ کا ایشو لگ رہا ہے مجھے, جو جی مفتی صاحب آپ کی آواز ہمیں صحیح سے سنائی نہیں دے رہی, کائنڈلی آپ اگر دوبارہ ریکنیکٹ کر سکیں ہمیں. جی امید ہے ہمارے ویورز کو یہ سیشن پسند آ رہا ہوگا اور ان کے لیے بڑا انفارمیٹیو ہوگا. دیوان میں آپ سے کویشچن کرنا چاہوں گا, بینگ ریپرزینٹیٹیو آف اے ڈفرینٹ کمیونٹی, اور آپ کے نزدیک جو ہم نے ابھی باتیں کی تو آپ کے لیے یہ کتنی انفارمیٹیو تھیں اور آپ کو اس سے کیا سبق ملا ابھی تک؟
دیکھیں ہم 3 دن سے لائیو آ رہے ہیں اور ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر آ رہے ہیں. دیکھیں ہر کمیونٹی میں جو ہے نا اس طریقے کی چیزیں ہیں، اور مطلب ہر طریقے کی جو چیزیں آپ کے کمیونٹی میں اس طریقے سے ہماری کمیونٹی میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. لفظ کا جو ہے نا وہ لفظ صرف تھوڑے سے چینج ہیں، باقی کوئی ڈفرینس نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے مجھے رمضان میں جو ہے وہ آپ کے جو کمیونٹی رمضان کے بارے میں جو پتہ چل رہا ہے مجھے، جو کیا کہتے ہیں کہ پیغم حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قرآن میں کیا ذکر کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ رمضان میں ایک یوتھ کو کیا کرنا چاہیے، یا لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، زکوٰۃ، خیرات، اور جو ہے وہ نماز 5 وقت کی پڑھنی چاہیے، اور لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے. تو اس طریقے سے ہمارا بھی جو ہے نا اسی طریقے سے کانسیپٹ ہے. ہماری ایک نوراتری آتی ہے، اس میں بھی ہم لوگ جو ہے زکوٰۃ، خیرات اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگوں کا کانسیپٹ ہے، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ انفارمیٹیو سیشن جو ہو رہے ہیں تو اس سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور ان فیوچر جو ہے بندہ اس پہ جو ہے عمل بھی کر سکتا ہے. جی، اور اس کا جو صحرا ہے وہ یقیناً یوتھ پارلیمنٹ کو جاتا ہے کہ جو لوگوں کے اندر اتنی جو ہے اویئرنیس جو ہے یہ لوگ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور میں نے تو آج تک پرسنلی کبھی کسی رمضان شو کے اندر جو مین اسٹریم میڈیا پر ہوتے ہیں وہاں پر میں نے کبھی اتنی انفارمیٹیو باتیں کبھی نہیں سنی. اور کبھی یہاں تو ایسا ہے کہ ہم خود سوال کر رہے ہیں اور ہمیں خود فیس ٹو فیس جواب مل رہے ہیں، تو وہاں پر تھوڑا سا کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے. تو میں واصف سے بھی پوچھنا چاہوں گا، واصف ہماری کو ہوسٹ کی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں اس رمضان ٹرانسمیشن میں. واصف سے پوچھنا چاہوں گا کہ واصف آپ کے کیا خیال ہے ہماری یہ پوری پیغام رمضان ٹرانسمیشن کو، اور ہمارے جو ابھی تک پینلسٹ آ چکے ہیں جنہوں نے ہمیں بڑی اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا، تو آپ کا کیا آؤٹ کم ہے، آؤٹ پٹ ہے آپ کا، کیا ہوگا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی واصف آپ کی آواز نہیں آ رہی، تو کائنڈلی آپ جی اب آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جب مجھے پتہ چلا دیوان سنی کی طرف سے کہ ہم لوگ ایک رمضان ٹرانسمیشن، تو بہت جی سن کے بہت خوشی محسوس ہوئی مجھے کہ ایک شخص جی لیٹ می کمپلیٹ پلیز. جی جی مفتی صاحب جی مفتی صاحب میں آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. بالکل واصف ہمارے ساتھ مفتی صاحب ایک بار پھر موجود ہیں. جی مفتی صاحب آپ کائنڈلی آپ اپنا سینٹینس کمپلیٹ کر لیں. جی جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو سوال کیا گیا کہ جی ہم کس کو فالو کریں، تو اس کا میں جواب دے رہا تھا کہ ہمیں چین کو فالو کرنا ہے نا. جو لوگ چین سے چلے آ رہے ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا ہے، اور جو چین سے کٹ رہے ہیں یا جو کاٹنا چاہ رہے ہیں ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا. میں نے آپ کو مثال دی کہ صحابہ اکرام جو ہے ایک چین ہے، اہل بیت ایک چین ہے، ازواج مطہرات ایک چین ہے. ہمیں ان سے ایک روایات ملیں گی، ان کے آگے شاگرد ہوں گے، پھر ان کے شاگرد ہوں گے، پھر تابعین ہوں گے، تبع تابعین ہوں گے، اولیاء ہوں گے، محدثین ہوں گے، مفسرین ہوں گے، شہداء ہوں گے، اور صالحین ہوں گے. تو ہمیں یہ پوری چین کے ساتھ چلنا ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے بتبع سبیل من اناب الی، کہ آپ جو ہے وہ ان لوگوں کو فالو کریں جنہوں نے ہماری طرف رجوع کیا. یعنی کس کی طرف رجوع کیا؟ ہماری طرف. ہماری طرف رجوع کرنے کا کیا مطلب؟ جو چین سے چل رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہم روزانہ قرآن مجید میں دعا مانگتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا انعام کن لوگوں پہ ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرما رہے ہیں اولئک الذین انعم اللہ. اللہ تعالیٰ کا انعام کن لوگوں پہ ہوا ہے؟ والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کا انعام 4 لوگوں پہ ہوا ہے، نبیوں پر، پھر ان کو فالو کیا ہے صدیقین نے، تو صدیقین پہ بھی اللہ کا انعام ہے. پھر ان کو فالو کیا ہے شہداء نے، یعنی جو میدان جہاد میں اہل حق کے لیے لڑتے ہوئے حق کی خاطر اپنی گردنیں کٹوا کے چلے گئے، اور وہ ہمارے ہیرو ہیں. تو وہ جو ہے شہداء ہیں اور ان کا بہت بڑا مقام ہے. اور پھر چوتھے نمبر کے اوپر صالحین، نیکوکار لوگ ہر امت کے اندر جو نمازی پرہیزگار لوگ ہوں گے، گناہوں سے بچنے والے ہوں گے. تو یہ 4 لوگ ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا ہے، اور انہی پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے. اب اس سے ریلیٹڈ ایک بات کرتا چلوں کہ بھئی ہمیں کس کو فالو کرنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. تو یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ایسے ہی نہیں فرمائی. الحمدللہ میں ہوں یا جو علماء ہیں ان کا ایک خاص جو ہے نا ایک اعزاز ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ فائنل ایئر سے فارغ ہوتے ہیں، یعنی دور حدیث سے فارغ ہوتے ہیں، تو ان کو ایک سند دی جاتی ہے کہ آپ باقاعدہ طور پہ آج ایک عالم بن گئے. اور وہ جو سند ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے جوڑ رہی ہوتی ہے.
یعنی وہ پوری ایک چین ہوتی ہے کہ میں نے کس سے پڑھا, انہوں نے کس سے پڑھا, انہوں سے سنا, اور صحابہ نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو ایک پوری چین ہوتی ہے. اب ایک شخص ہے, ڈاکٹر ہے, میں اس سے اور میرے پاس میڈیکل لائن جو ہے, میں نے یعنی ڈا سے پڑھا یا کوئی بھی میڈیکل کی یونیورسٹی کا نام لیں, اور میں دوسرے آدمی سے پوچھوں نہیں میں آپ کو ڈاکٹر کیوں مانوں, کہے کہ جی میری اپنی ریسرچ ہے, میں نے تو خود کتاب کھولی اور خود سمجھ لیا تو میں ڈاکٹر ہوں لہٰذا مجھے مانو. تو آپ ایک بار پھر ڈسٹورشن ہو رہی ہے. بالکل نیٹ کا ایشو ہے, مائٹ بھی نیٹ کا ایشو ہے. جی میں واصف, اگر آپ کائنڈلی اپنا کوشچن جو ہے وہ سوری اپنا آنسر کنٹینیو کریں. جی میں یہ فرما رہا تھا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ پیغام رمضان کے نام سے ایک ڈیجیٹل رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی ہے, اور مجھے یہ سن کے بہت خوشی ہوئی کہ دیوان نے اس کو جو ہے وہ آرگنائز کرا, اور اتنے احسن انداز سے آج تک ہم کام کرتے ہیں. اور اس کا سہرا سب سے جو میں سمجھتا ہوں اس کا سہرا دیوان کو یہاں تک پہنچانے میں ہماری آرگنائزیشن کا حصہ, اور یہ اس بات کا اعلان کر دیا اور مہر لگا دی. اور جیسے کہ اس کے جو انیشیٹیوز ہوتے ہیں وہ اس نے تو پہلے ہی اس بات کو جو ہے وہ ثابت کر دیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ پائسٹ لوگ نہیں ہیں. ہم جو ہے وہ نہ ریلیجیسلی بٹے ہوئے ہیں, نہ زبانوں کی بنیاد پہ بٹے ہوئے ہیں. اور جس طرح اس نے رمضان ٹرانسمیشن کا انیشیٹو لیا, مجھے بہت خوشی ہوئی. اور اس سے بڑھ کر میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس نے اتنی بڑی یوتھ آرگنائزیشن کے اندر مجھے چنا اس ٹرانسمیشن کو ہوسٹ کرنے کے لیے. تو میں دیوان کا بہت شکر گزار ہوں. اور جس طرح سے ہم سیشن کر رہے ہیں, امید کرتے ہیں کہ لوگوں کو پسند آ رہے ہوں گے. اور یہ سب کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جتنا علم ہم دے سکتے ہیں لوگوں کو, جو انفارمیٹیو انفارمیشن ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں تھرو آر لائیو سیشنز ہم کریں, کیونکہ جو ہے وہ ڈلیوری آف انفارمیشن از ویری امپورٹنٹ. اور جو ہمارے مین اسٹریم, جیسے آپ نے بہت صحیح فرمایا کہ ہمارے مین اسٹریم جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہیں اس میں شاید اس کی کمی ہے. جی مفتی صاحب آ گئے, مفتی صاحب ہمارے ساتھ کنٹینیو. مفتی صاحب ایک بار پھر موجود ہیں. جی میں اپنے سندھ کیبنٹ کے پریزیڈنٹ مسٹر دیوان سنی, اور جو کہ آرگنائزر بھی ہیں ہمارے پیغام رمضان ٹرانسمیشن کے, میں ان سے گزارش کروں گا اگر ان کا مفتی صاحب کے لیے کوئی کوشچن ہو تو کائنڈلی آسک. السلام علیکم مفتی صاحب, مجھے آپ سے کوشچن یہ کرنا ہے کیونکہ میں خود ایک دوسری کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے زیادہ علم نہیں ہے اس چیز کا, تو مجھے کوشچن آپ سے پوچھنا تھا اور اپنا مائنڈ کلیئر کرنا تھا کہ یوتھ کا رمضان کیسے ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے. وعلیکم السلام. جی یوتھ کا رمضان کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے, یہ میرا سوال ہے آپ سے. آپ کو آواز آ رہی ہے مفتی صاحب؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی مفتی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مفتی صاحب آپ کی کو آواز میری میں آواز نہیں, واضح نہیں ہے, سوال کلیئر نہیں ہے آپ کا. جی اب میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ I think there's again net issue. there is a distortion again. تو بس یہی جو ہے چیزیں ہماری تو کوشش ہے کہ ہم اپنی جتنی محنت ہم یہاں پر دے رہے ہیں اس کے تھرو ہم کسی بھی ایک بندے کے لیے پہ اگر ایک انفارمیشن کا ذخیرہ ایک بندے کو دے سکیں تو ہمارے لیے, ہماری آرگنائزیشن کے لیے اور پیغام رمضان ٹرانسمیشن کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, بہت سارے لوگ موجود ہیں, لیکن مفتی صاحب اگر ہمارے ساتھ دوبارہ کنیکٹ ہوتے ہیں تو میں پھر ان سے فردر کویشچنز بھی پوچھوں گا. اور واصف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پریزیڈنٹ سندھ کیبنٹ دیوان سنی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلا میں بھی آپ لوگوں سے کچھ کوشچن پوچھوں کیونکہ آپ دونوں ہوسٹ ہو اور کبھی مجھے موقع نہیں ملتا ایز اے ہوسٹ جو ہے نا بات کرنے کا, تو آج موقع کو دیکھتے ہوئے آج میں آپ کے لیے ہوسٹ بنتا ہوں, آپ میرے لیے گیسٹ بن رہے ہو. تو نیوز پروگرام میں نا چینجنگ آنا لازمی ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ
ابھی تک 3 رمضان آئی تھنک مفتی صاحب کنیکٹ کر چکے ہیں، تو پہلے کنیکٹ کر لیا جائے. جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ یوتھ کا رمضان کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے؟ ہاں، یوتھ کا رمضان کیسا ہونا چاہیے تو بالکل کیسا ہونا چاہیے. یعنی ایک انسان کا، ایک مسلمان کے جو ہے وہ شریعت کیا چاہ رہی ہے؟ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں، ایک کامن سینس کی بات یاد رکھیں. 2 جملوں میں اس کا جواب ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں وہ روزے کے دوران حرام ہو جاتی ہیں. مثلاً پانی پینا حلال ہے لیکن روزے کے درمیان گناہ ہے، اوسط گناہ ہے. ایک عاقل بالغ صحت مند آدمی اگر روزہ نہیں رکھ رہا اور کھانا پینا کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے، تو حلال چیزیں روزے کے دوران حرام ہو گئیں تو حرام تو بدرجہ اولا یعنی بہت زیادہ سختی سے حرام ہو گئی. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ جو یعنی حلال چیزوں کو اگر وہ حرام یعنی اگر منع کر دیا ہے شریعت نے، تو حرام کے اوپر کتنی زیادہ سختی ہوگی کہ وہ کس طریقے سے اس کو عمل پیرا ہوں. یعنی ہم نے دیکھا کہ نوجوان کیا کر رہے ہیں جی، روزہ رکھ لیا، آپ کیا ہو رہا ہے جی، فلمیں دیکھ رہے ہیں جی، ٹائم پاس کرنا ہے، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، یا اسی طریقے کی کسی اور چیز کے اندر لگ گئے ہیں کہ جس کا دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو عبادت کے اندر گزاریں، یعنی عبادات سے اپنے رمضان کو گزاریں. اور جیسا کہ فرمایا کہ در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبری، فرمایا کہ نوجوانی کے اندر توبہ کرنا یہ تو انبیاء کا شیوا ہے. یعنی انبیاء جو ہوتے ہیں وہ نوجوانی ان کی جو ہے بہت اعلیٰ ہوتی ہے. تو نوجوان کو چاہیے کہ اپنی نوجوانی کو اللہ کے سپرد کر دیں، اسلام کے سپرد کر دیں، اچھی جو ہے سوچ کی طرف سپرد کر دیں. تو قیامت والے دن کیا ہوگا؟ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت سورج کی روشنی سوا ہوگی اور سورج بالکل نیچے آ جائے گا اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو وہاں پر آواز ایسے نوجوانوں کی لگائی جائے گی کہ کہاں ہیں وہ نوجوان جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے اور اللہ کے لیے نفرت کرتے تھے، کہاں ہیں ایسے لوگ؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نوجوانی کو اللہ کے لیے لگائیں، اور جو اللہ کے علاوہ جو دوسرے راستے نکل رہے ہیں، جو باطل کے راستے نکل رہے ہیں، اس سے بچیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ایسی سوچ سے بچائیں جو کہ اینٹی اسلام جائے اور اینٹی نیشن جائے اور اینٹی جو ہے وہ کنٹری آپ کی جائے. تو ایسی سوچ سے ہمیں بچنا چاہیے. جی بالکل. میں اپنے کو ہوسٹ واصف سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ان کا کوئی سوال ہو مفتی صاحب کے لیے. جی مفتی صاحب، میں اس موقع کی مناسبت جانتے ہوئے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہوگی کہ بہت سارے غلط متس ہیں یا گمراہ کن نظریات ہیں جو نوجوانوں میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ فرقہ ایک دوسرے فرقے کے حوالے سے ہوں یا دوسرے مذاہب کے حوالے سے ہوں یا دین کے حوالے سے ہوں. وہ کون سے گمراہ کن نظریات ہیں جن سے نوجوانوں کو بچنا چاہیے اپنی زندگی میں؟ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کر دیا، اختلاف تھا، ہے اور رہے گا. 2 بھائی جو ہوتے ہیں نا گھر کے اندر، ان کے اندر بھی آپس میں اختلاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اتنا ایکسٹریم پہ چلے جائیں کہ یعنی قتل تک کرنے پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں. تو مذاہب کے اندر یا مسالک کے اندر یا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں، ڈفرینٹ ویوز جو ہے لوگوں کے آتے رہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہر چیز کو اس کے کرائٹیریا کے اندر رہ کر سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ پوری ایک بلڈنگ کو کھڑا کرنا، اس کے اوپر اس کو ہوا دینا، اس کے اوپر لڑائی جھگڑے کی ایک صورت پیدا کرنا، تو یہ وہ گمراہ کن نظریات ہیں جس سے نوجوانوں کو بچنا چاہیے. پہلے بھی عرض کیا کہ کہیں پر نظریاتی بگاڑ ہے اور کہیں پر مذہبی بگاڑ ہے. نظریاتی بگاڑ تعصبیت، جیسا کہ ہم نے اس کو پہ ڈیٹیل سے بات کر لی، اس سے بھی بچ رہے ہیں. اور مذہبی بگاڑ یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں آپ ایکسٹریم پر نہ جائیں، آپ اس چیز کو اس کے کرائٹیریا کے اندر رکھیں. اختلاف کرنا ہے بہت اچھی بات ہے، ہمیں بھی بہت سارے مسالک یا مذاہب سے جو ہے وہ کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، تو اختلاف رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا اختلاف ہے تو اس کا تصفیہ کرنے کی کوشش کرو، مل بیٹھو، آپس کے اندر گفت و شنید کرو، اور کچھ ایسی چیزیں کرو. مثلا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نجران کے جو وفد آیا تھا جس میں عیسائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی، انہوں نے کوشچن کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنسر دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے آنے پہ نہیں کہا کہ جی سارے کافر ہیں ان کو مار دو، ایسی بات تو نہیں ہوئی نا. اللہ کے نبی نے کہا بھائی یہ چونکہ سمجھنے آئے ہیں، یہ بات کرنے آئے ہیں، آ جائیں. مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، کچھ باتیں سمجھنے کے لیے آئے ہیں. اتنے میں ایک صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نابینا صحابی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اس وقت کیا بات گئی؟ جی آئی گیس ایک بار پھر خلا پیدا ہو گیا ہے مفتی صاحب کے کنیکشنز میں.
جی واصف، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جس طرح ہم یہ پیغام رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں سے آپ کو جو ہے کامنٹس بھی مل رہے ہوں گے اس حوالے سے، تو کائنڈلی اگر آپ ان کامنٹس کو شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ. جی طلب بہت شکریہ. طلب جب سے مجھے پتا چلا کہ ہم رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اس کے بعد جب پوسٹرز بنے تو میں نے جب اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کرے تو مجھے بڑا پازیٹیو اس کا رسپانس آیا اور بہت اچھا رسپانس آیا. اور مجھے جن کو میں اپنا آئیڈیلائز کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ یا سوشل میڈیا سینسیشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے بہت اچھا رسپانس آیا جب میں نے ان کو اپروچ کری اور یہ پوچھا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں اصلاح کی جو ہے نا ہم سب کو ضرورت ہے. آپ جب بھی کوئی انیشیٹ کریں تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے بڑوں سے جن کو آپ مینٹور مانتے ہیں آپ کو ان سے اس کے اوپر تجزیہ لینا چاہیے. اس تجزیے سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک وہ آپ کو آپ کی غلطیاں بتا دیں اور دوسری وہ آپ کو اس جو ہے اس کے اندر کیا بہتری لا سکتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں. جی واصف، جب ہمارے ساتھ مفتی صاحب ایک بار پھر موجود ہیں. جی مفتی صاحب، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی 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 مفتی صاحب، میرا آپ سے کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن بالکل یہ نزدیک ہے اختتام کے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دین اور دنیا دونوں ہی چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، تو نوجوان ان دونوں کو بیلنس کر کے ایک اچھی زندگی کس طرح گزار سکتے ہیں؟ جی، پہلے عرض کیا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کس سوچ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں، سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ آپ جی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، مومن جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کیا دعا مانگو، مجھ سے یہ دعا مانگو، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. دنیا اور آخرت کا اچھا ہو جانا، لازم و ملزوم ہونا، یہ خود قرآن مجید سے جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے. اگر دنیا سے ہمیں کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے یہاں پہ؟ تو اللہ جی تعالیٰ نے اس کی دو وجوہات بیان فرمائی ہے. نمبر جی ایک تو یہ بیان کی ہے کہ ہم نے تمہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے. عبادت کیا ہوتی ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا. پھر جو راضی کرنا، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، وہ دو طریقے سے ہوتا ہے، عبادات اور معاملات. یعنی آپ جو حقوق اللہ ہیں اس کی بھی آپ پوری پاسداری کریں گے، اور جو دنیا سے ریلیٹڈ جو آپ کے معاملات ہیں، آپ کی تجارت ہے، آپ کی معیشت ہے، آپ کی معاشرت ہے، یعنی آپ کی گیدرنگ ہے، آپ کے دوست ہیں، آپ کی وائف ہے، ہسبینڈ ہے، فلانا ہے، پیرنٹس ہیں، یہ ساری چیزوں کو آپ بیلنس کر کے چلیں گے تو پھر جو ہے آپ جا کر جو ہے وہ ایک کامل مسلمان ہو سکتے ہیں. اور اس کے اندر تو زیادہ سختی کی گئی ہے، یعنی یہ تک بھی فرمایا گیا کہ حقوق اللہ تو شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے، حقوق العباد تو جب تک بندے نے معاف نہیں کیے تو معاف نہیں ہوں گے. تو بالکل. لہٰذا ہمیں دنیا کی مینجمنٹ کی طرف بھی بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا ہر کام جو ہے وہ ویل مینج طریقے سے ہو، اور ہم سے کسی کو کوئی شکایت نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا ہے تو معافی تلافی کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا. تو انسان کو چاہیے کہ ان سب چیزوں کے اوپر فوکس کرے اور ان سب چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے. جی بالکل. جی واصف، اگر آپ کا کوئی سوال اور لاسٹ مفتی اگر آپ دوبارہ ریوائز کر سکیں، کیونکہ مفتی صاحب بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گئے تو ہماری آڈینس اگر وہ سن نہیں سکی تھی. جی سوری، کیا ریوائز کر دوں؟ آپ کا جو پچھلا سوال تھا وہ آپ کائنڈلی اگر ریوائز کر دیں تو ہمارے لیے بھی صحیح ہو جائے گا، اور کیونکہ مفتی صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے دوران جب جواب دے رہے تھے. جی جی مفتی صاحب سے میرا یہی سوال تھا کہ کون سے گمراہ کن نظریات ہیں جس سے بچ کے نوجوانوں کو چلنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا مفتی صاحب سے ایک اور جو گمراہ کن نظریہ یہ ہے نوجوانوں کے اندر بہت حد تک پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یار ابھی نوجوانی ہے، ابھی تو زندگی بہت لمبی پڑی ہے، ہم ابھی ابھی جو ہے وہ جیسے مرضی ہے زندگی گزار لیں، آگے چل کر ایک جو بڑھاپے کا یا جو ایک بڑی عمر کا جب عمر آئے گی تو ہم خدا سے رجوع کر لیں گے، اپنی گناہوں پہ معافی مانگ لیں گے، وہ خدا بہت رحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہم اس سے معافی مانگ لیں، معافی تلافی کر کر اپنی معاملات سیدھے کر لیں گے. تو ان نوجوانوں کے لیے یہ مسکنسیپشن جو ہے اس کے بارے میں آپ فرما دیجیے. جی، پہلے عرض کیا کہ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا گمراہ کن نظریات ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ اختلاف تھا، ہے اور رہے گا. یعنی اختلاف کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ڈفرینٹ اوپینین ہونا یا ڈفرینٹ ویوز آنا کوئی برا کام نہیں ہے.
جو گھر میں دو سگے بھائی رہ رہے ہوتے ہیں نا، ان میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو جب ہمارا ریلیجن کچھ اور ہے، ہمارا اسلام کچھ اور کہہ رہا ہے، عیسائیت کچھ اور کہہ رہی ہے، ہندوازم کچھ اور کہہ رہا ہے، یہودیت کچھ اور کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اختلاف تو ہوگا نا. لیکن کیا اس اختلاف کو ایسی ہوا دی جائے کہ اس کے اوپر قتل و غارت گری شروع ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائیوں کا وقت آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ڈیبیٹ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت یہ نہیں کہا کہ یہ چونکہ جی عیسائی ہیں، یہ کافر ہیں، یہ آ گئے، ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سب کو قتل کر دو. ایسی بات تو نہیں ہوئی. ڈیبیٹ ہوئی، اچھے ماحول کے اندر بات چیت ہوئی. پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مشرکین مکہ آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی عزت دی اور ان کو بٹھایا. اتنے میں ایک نابینا صحابی آ گئے، ان کا آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ناگوار گزرا کہ یار یہ تھوڑی دیر بعد آ جاتے، ابھی میں جو ہے وہ کفار مکہ کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہوں، ان کو کچھ سمجھا رہا ہوں کیونکہ وہ سمجھنے آئے ہیں. تو جو سمجھنا چاہ رہا ہے، جو بیٹھنا چاہ رہا ہے، جو بات کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے کوئی بھی نظریات ہیں، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اسلام ہمیں یہی کہہ رہا ہے. اپریشیٹ سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اس سے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اچھے ماحول کے اندر، جیسا کہ ہمیں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ، یعنی اچھی بات کر کے، اچھی واضح و نصیحت کر کے، اچھا انداز اختیار کر کے. آپ کا انداز ایسا نہ ہو کہ لوگ واپسی بھاگیں، آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ قریب آئیں. تو ایسی ڈیبیٹس کو، ایسی بات چیت کو اور ایسی یعنی عناصر کو، ایسی باتوں کو جو ہے وہ تو ہر فورم کے اوپر اپریشیٹ کرنا چاہیے. بگاڑ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جہاں پر ایکسٹریمزم آ جاتی ہے، جہاں پر یہ بات آتی ہے کہ جی میں صحیح کہہ رہا ہوں، ماننا ہے ٹھیک ہے، نہیں ماننا تو اب جھگڑا ہوگا. تو بھائی جھگڑا کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. ہر چیز کے اپنے رولز ہوتے ہیں، ہر چیز کی اپنی بات ہوتی ہے، ہر چیز کا اپنے مقام ہوتا ہے، ہر چیز کا اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے. تو ہمیں پہلے اس شریعت کے کرائٹیریا کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر نہ تو کوئی نظریاتی بگاڑ پیدا ہو، نہ ہی کوئی عقیدے کا بگاڑ پیدا ہو، اور نہ ہی ہم ایکسٹریم کی طرف جائیں اور نہ پستی کی طرف جائیں اور ضلالت کی طرف جائیں اور گمراہ ہو جائیں. نمبر دوسرا، آپ نے بات کی کہ جی نوجوان کہتے ہیں کہ جی انجوائمنٹ ہونی چاہیے. تو کس نے منع کیا آپ کو انجوائمنٹ کرنے سے بھائی؟ کس نے منع کیا ہے؟ شریعت تو، اسلام تو جو اچھے کھیل ہیں، جو یعنی صحت کے اعتبار سے یا آپ کی ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے اچھے کھیل ہیں، شریعت تو اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ بہترین کھیل جو ہے وہ سوئمنگ کرنا اور گھوڑ سواری کرنا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بھائی کھیل کھیلو. کون سا کھیل کھیلے؟ تو یا رسول اللہ کون سا کھیل کھیلنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھوڑ سواری سیکھ لو. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا کھیل ہے، نوجوانوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. سوئمنگ سیکھ لو، یہ بہت اچھا کھیل ہے. اسی طرح تیر اندازی کرنا، یعنی یہ جو ہے یہ بھی بہت اچھا کھیل ہے. تو یہ تو بہترین کھیل بتائے ہیں. یعنی ہر دور کے لحاظ سے اگر آپ کے پاس اپرچونٹی نہ ہو، آپ کے پاس اتنے وسائل نہ ہو کہ آپ یہ کھیل کھیل سکیں، تو ہمیں کم از کم شریعت نے یہ ذہن تو دے دیا کہ صحت مند کھیلوں کو شریعت اس کو ڈینائی نہیں کر رہی بلکہ اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. تو بالکل کریں. صرف شریعت ہم سے کیا چاہ رہی ہے کہ جب اذان کا وقت آئے، جب اللہ کو یاد کرنے کا وقت آئے، تو بس اللہ کو تھوڑی دیر 5 منٹ 10 منٹ نکال کے یاد کر لیا کرو. اس کے بعد سارا دن کھیلو، اس کے بعد سارا دن جو ہے انجوائمنٹ کرو. کوئی آپ کو نہیں روک رہا، لیکن وہ انجوائمنٹ شریعت کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے، شریعت سے باہر نہیں ہونی چاہیے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آخری عمر میں جا کے اللہ کو یاد کر لیں گے، تو پہلے وہ یہ گارنٹی دے دیں کہ وہ آخری عمر تک زندہ رہیں گے. یہ گارنٹی نہ میں دے سکتے ہیں، نہ آپ دے سکتے ہیں، اگلے لمحے کی بھی گارنٹی نہیں ہے. تو وقت سے پہلے بالکل سدھر جائیں. یہ نہ ہو کہ قبر کی مٹی جو ہے ہمیں یہ یاد دلائے کہ تم قبر کے اندر آ چکے ہو اور جو کچھ تم نے کیا ہے آج اس کے بھگتنے کا وقت ہے. اللہ نہ کرے، جی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جی بالکل. مفتی صاحب، میں بس اپنے آخری سوال کی طرف جاؤں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ رمضان جو ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، 3 اشروں میں ڈیوائیڈڈ ہے. تو اس وقت ہم پہلے اشرے میں موجود ہیں. تو اگر آپ بریفلی تھوڑا سا پہلے اشرے کی فضیلت کو اگر آپ بیان کر دیں ہمارے لیے، ہمارے ویورز کے لیے، تو بہت بہترین ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمانا الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ مرسیفل ہے. ٹھیک ہے جی. تو جی پہلا عشرہ جو ہے جیسا کہ 3 اشرے فرمایا، رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ جس کے اوپر مرسیفل ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پھر بارش کرے گا. جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بارش کرے گا تو جہنم سے خلاصی اس کی آٹومیٹکلی ہو جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں، ایسی چیزیں کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں. اس کے اندر فضائل کتنے بیان کیے جائیں، 2 لفظوں میں یہ بات ہے کہ ہمیں ایسی چیزیں کرنی چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر پیار آئے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مرسیفل ہو. اور ایسی چیزوں سے ہمیں دور ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ اور ناراضگی ہو. کیونکہ اگر اللہ کا غصہ اور ناراضگی ہوگی تو ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی، اور جس کی وہ جہنم میں جائے گا.
اور جو اعمال ہم کر رہے ہیں اس سے اگر اللہ راضی ہو گیا تو اللہ ہمارے اوپر سب سے پہلے مرسیفل ہوگا. جب اللہ تعالیٰ کو ہم پہ پیار آئے گا تو ہماری مغفرت آٹومیٹکلی ہو جائے گی. جب ہماری مغفرت ہو گئی تو آٹومیٹکلی ہمیں جہنم سے خلاصی کا پروانہ انشاءاللہ جاری ہو جائے. جی بہت بالکل. شکریہ جی بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت احسن انداز سے آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا اور ہماری رہنمائی فرمائی, اس کے لیے شکر گزار ہیں ہم آپ کے, اور اس بات کا بھی شکر گزار ہے کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بن کے ہمیں یہ عزت بخشی, ہماری ٹرانسمیشن کو زینت بخشی. میں آخر میں آپ سے لاسٹ کامنٹ لیتے ہوئے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا نوجوانوں کے لیے کیا نصیحت ہوگی اور آپ کے کیا لاسٹ کامنٹس ہوں گے اباؤٹ آور سیشن اور اس رمضان ٹرانسمیشن کے بارے میں؟ دوبارہ سوال کریے گا. میں مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے لیے ٹائم نکالا, اور میرا سوال یہ تھا کہ آپ کی کیا نصیحت ہوگی نوجوانوں کے لیے, اور جو ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے رمضان ٹرانسمیشن کا, پیغام رمضان کا, اس کے بارے یہ انیشیٹو آپ کو کیسا لگا, اور یہ ہم جو سیشن کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کے کیا کامنٹس ہوں گے؟ ماشاءاللہ نوجوانوں کو تو بس یہی نصیحت ہے کہ جو کچھ کہا گیا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو. ٹھیک ہے, یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بولنا کام دے دیتا ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو صرف ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ بھائی سدھر جاؤ, نیک ہو جاؤ. ٹھیک ہے, اس کے اندر اوور آل یہ بات بہت مختصر سی ہے, تو آخری بات یہ ہے کہ سدھر جائیں, نیک بن جائیں, اپنے حقوق کو پہچانیں, اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں, اور اپنی جب آپ ذمہ داریوں کو پہچانیں گے تو آپ معاشرے کے ایک اچھے شہری بنیں گے. اور یہ جو آپ نے رمضان ٹرانسمیشن شروع کی ہے ماشاءاللہ یہ آپ کے لیے دنیا کا بھی اس کے اندر فائدہ ہے, اور انشاءاللہ جب قبر میں سب نے جانا ہے تو جب ہم قبر میں جائیں گے تو اس کی جو افادیت ہوگی اور اس کا جو صدقہ جاریہ ہوگا, جتنے لوگوں تک اس کا پیغام پہنچے گا اور وہ سیدھے رستے کی طرف آئیں گے, تو انشاءاللہ یہ سب اعمال کا ہمیں وہاں پہ پتہ لگے گا جہاں پر کوئی اور نہیں ہوگا, اور یہی نیکیاں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہمارے دفاع کے اندر کھڑی بھی ہوں گی اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا رہی ہوں گی انشاءاللہ. یہ بہت اچھا اور مبارک عمل ہے, اس کو جاری رہنا چاہیے. جی بہت شکریہ, آپ نے اپنے اتنے قیمتی الفاظوں سے ہمیں زینت بخشی ہماری ٹرانسمیشن کو. میں ان کیبنٹ کے پریزیڈنٹ دیوان سنی کی طرف جانا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا کہ وہ اپنے لاسٹ کمنٹ دیں اباؤٹ آور سیشن اینڈ اباؤٹ دا ٹرانسمیشن. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے ٹائم دیا اور اتنے کم وقت میں جو ہے ہمیں آپ نے جو ہے ڈن کیا, اور آج آپ ہمیں لائیو سیشن پہ ہمیں جوائن کیا, اور بہت انفارمیٹیو سیشن تھا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ بہت جلد ہم اس کووڈ-19 سے چھٹکارا پائیں, اور ہماری جو رمضان کی رونقیں ہوتی ہیں ویسے واپسی قائم و دائم رہیں, اور ہم جو ہے اپنے لوگوں کی جو ہے خدمت کرتے ہیں افطار اور سحری میں, تو ویسے وہ لوگ جو ہیں ہم لوگ موقع ملے ہم واپسی روڈوں پہ آئیں, اور جو افطار کے وقت جو ہم لوگوں کو جو کھجور سے اور پانی سے روزہ کھلواتے ہیں, تو ایک ہمیں وہ جو ہے نا واپسی رونق کے ہمیں ملیں, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے جو ہے لائیو سیشن میں ملاقات رہے گی, اور بہت شکریہ. جی میں پیغام رمضان کی شان پیغام رمضان کی شان اپنے دوست طلحہ سلیم کی طرف آنا چاہوں گا. فرمائیے گا آپ کے کیا لاسٹ کمنٹس ہوں گے اباؤٹ آور ٹوڈیز سیشن. جی واسف میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کا پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اس کے بعد ہمارے جو مفتی صاحب ہیں بہت قیمتی وقت لے کر آئے یہاں پر, اور ہمیں اپنی جو رائے سے آگاہ کیا. بہت انفارمیٹیو سیشن تھا, مجھے بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی, اور امید ہے ہمارے ویورز کو بھی یہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہوگی ان سے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, میں جو ہے اپنے سندھ کیبنٹ کے پریزیڈنٹ دیوان سنی کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اتنی عزت بخشی کہ پاکستان کی سب سے بڑی یوتھ آرگنائزیشن کی سب سے پہلی رمضان ٹرانسمیشن کو آن لائن رمضان ٹرانسمیشن کو جو ہے ہوسٹ کرنے کا موقع دیا. میں آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں, اور واصف آپ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہی ہیں, تو آپ سے پھر بعد میں بات کر لیں گے. تھینک یو. جی ود دس نوٹ آئی ول اینڈ دس رمضان ٹرانسمیشن. میں تمام لوگوں کا جنہوں نے ہمیں دیکھا ان کا شکر گزار ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ یہ سیشن آپ کو بہت انفارمیٹیو لگا ہوگا اور سیکھنے کو ملا ہوگا. اور میں دیوان سنی کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا, اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل اسی ٹائم کل 11 بجے ہم ایک اور گیسٹ کے ساتھ موجود ہوں گے. اور ود دی اینڈ میں آپ کو ایک خوشخبری کل کی سیشن کے حوالے سے دیتا جاؤں کہ کل کا سیشن ہمارا بالکل مس نہیں کریے. بہت
ایک انٹرسٹنگ گیسٹ آ رہے ہیں جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, اور میں سمجھتا ہوں جو کل لوگ دیکھے ہوئے ہوں گے ان میں سے بہت سارے لوگوں کے وہ مینٹور بھی ہیں, تو میں نام نہیں بتاؤں گا لیکن کل کے سیشن میں آپ ان کو ہمارے درمیان پائیں گے. ود دس وی اینڈ دس سیشن. اللہ حافظ. ایک چیز میں اینڈ میں بولتا چلوں کہ کل جو ہے ہماری کیبنٹ کو بھی 1 سال ہونے والا ہے. لاسٹ ایئر 28 اپریل 2019 کو ہمارے الیکشنز ہوئے تھے, اور کل جو ہے 28 اپریل 2020 ہے, اور کل ہم 4:30 بجے اسی پیج سے لائیو آئیں گے. تو ہمیں آپ کل جوائن کرے گا اگین وتھ ہمارے وننگ سیکرٹریز اینڈ پوری کیبنٹ کے ساتھ, اور انشاءاللہ جب تک کے لیے اللہ حافظ. No. اللہ حافظ.